تسکین کا ایک خوبصورت لمحہ ہو اور بس۔ تحریر مہوش فاطمہ ملک۔ ہم اور تم وحشی ہیں، جانور، درندے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم خود تک کو نہیں بتاتے یہ سب، ذرا سا شک بھی نہیں ہونے دیتے۔ بڑی ہی معصومیت میں لپٹے اپنے مکار وجود کی خواہشات کو تکمیل دینے کے لالچ میں بڑے دل توڑتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں، اصول اور روایات توڑتے ہیں، مگر صرف اور صرف اپنی تسکین کے لیے۔ جہاں ہمارا چور دروازہ بند ہوا، وہاں سے ہمارا سچا مسلمان، اچھا انسان اور معصومیت کا ڈھونگ شروع۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، اوروں کے معاملے میں زندہ لاشیں اور اپنے لیے نازک اندام نو عمر حسینہ، جسے آنکھ بھر کے دیکھ لو تو میلی ہونے کا گمان ہونے لگے۔ ہم اپنی ہر خواہش، ہر ضرورت کو عزت دار لفظوں میں لپیٹ کر جائز قرار دے ہی لیتے ہیں، لیکن دوسروں کا ہر جائز ناجائز ہی لگتا ہے۔ ہم انتہائی ہیجان، اذیت، درد، بے شرمی، شدید پیاس طلب اور کراہت کے کسی پاتال میں ہونے والی بے ہنگم ملاقات کی پیداوار ہیں۔ ہم سب پاکیزگی کے لحاف میں لپٹے غلاظت کی پیداوار ہیں۔ وہی طلب ہے ہم سب کی، وہی ضرورت، وہی خواہش، وہی محبت، وہی نعمت، وہی عنایت، وہی رحمت۔ پاکیزگی کی گود سے جنم لیتی ہے غلاظت، اور تم مان جاؤ کہ تم ہی ہو۔ پھر تم جب جان لوگے تو محو رقص رہو گے۔ اتنی محبت چاروں طرف خوشبو کی طرح بکھرے گی کہ تم ٹوکریاں بھر بھر کر بانٹو گے۔ تم میں تم رہو گے ہی نہیں، ہر طرف وہ رہے گا۔ تب تم سمجھ لوگے کہ کیوں شب وجدان میں لوگ زار و قطار روتے ہیں، درباروں پر غلیظ سے مرید کیوں ورد کرتے ہیں، کیوں دیوانوں کو ہوش نہیں رہتا، اور کیوں لوگ خاک سروں میں ڈال کر ماتم کنا ہوتے ہیں۔ مگر تم مجھے گناہ کی دیوی اور شیطان کی ساتھی مان چکے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اور میں ایک ہی ہیں، ایک وجود، جسے تم نے اپنی تقسیم اور فساد کی عادت سے مجبور ہو کر الگ کر دیا۔ اس جنگ کی عادت سے نجات پا کر دیکھو، یقین مانو تم تیز بارشوں میں زمانے بھر کی دھول سے بننے والے کیچڑ کو اپنے خوبصورت جسم پر خود اٹھا کر ملو گے۔ باہر سے گندے رہو گے، مگر اندر کا سارا غرور، ساری انا، ساری اکڑ دھل جائے گی۔ تم آئینہ نہیں دیکھو گے، کیونکہ تمہاری آنکھیں آئینہ بن جائیں گی۔ پھر تم کسی دوسرے کو پاگل، دیوانہ، بیوقوف، اچھا، برا، نیک، بدکار کوئی ٹیگ نہیں لگاؤ گے۔ تمہارے سارے لفظ مر جائیں گے، لہجے سرد پڑ جائیں گے، تمہارا جسم منجمد ہو جائے گا، اور تمہاری میں کسی پرانے کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہوا کے رخ پر اڑے گی، بے وزن اور بے سمت، جیسے گرمیوں کی لو والی دوپہر میں کوئی پرانا کاغذ کا ٹکڑا آوارہ اڑتا رہتا ہے۔ تم یہ جو لفظ، احساس بچا بچا کر رکھتے ہو نا، اپنی اس حماقت پر ہنسو گے، اور پھر تم گیان کرنا سیکھ جاؤ گے، محبتیں بانٹو گے، لہجے نچھاور کرو گے۔ پھر تمہارے سب بوسے بے معنی ہو جائیں گے، تمہاری گرم جوشی یخ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر تم ترسنا چھوڑ دو گے، وہ بادل بنو گے جو صحرا کی تلاش میں مارا مارا پھرے، وہ کنواں بنو گے جو پیاسوں کو ڈھونڈے۔ پھر تم جان جاؤ گے اس کا مطلب کہ ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس کی آواز کے پیچھے چھپی محبت کا نور تمہیں روشن کر دے گا۔
وحدانیت پر یقین اور کامل ہو جائے گا۔ پھر تمہیں یکتا کا مطلب سمجھ آئے گا، وحدانیت سمجھ آئے گی۔ تم درد، خوشی، نفرت، محبت، گناہ، ثواب، صحیح، غلط، اچھے، برے، فرشتے اور شیطان، ہاں اور نہیں کے درمیان سے نکلے ہوئے ہیجان کی پیداوار ہو، انتہائی ناپسندیدگی کے عالم کی پیداوار۔ تم خالی پن کی مدہوشی کی پیداوار ہو۔ پھر بھلا کیسا غرور اور کاہے کی شوخیاں میاں! اور تم مجھے شیطان کی ساتھی کا طعنہ دے کر کہے جاتے ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ تم انتہائی تمیز اور تہذیب سے کی گئی بدتمیزی ہو، دردناک چیخوں میں سننے والی چوڑیوں کی چھنکار ہو۔ تم رات کے پچھلے پہر چلنے والی طوفانی آندھی میں بجنے والے خوبصورت ساز ہو، جس کی تمہیں وقتی سی ضرورت ہے۔ ہمدم میں تو یہ جانتی ہوں کہ تم میرے لیے کسی بوڑھی عورت کے جھریوں سے بھرے ہوئے چہرے سے نکلنے والی دعا کی مٹھاس جیسے ہو۔ اس لیے تمہاری وہ ساری خطائیں جو تمیز اور تہذیب میں ہوتی رہیں گی معاف ہیں۔ بس جنگ چھوڑ دو، پا لینے کی جنگ، سب حاصل کر لینے کی جنگ۔ ہمدم تم تو پہاڑوں کو چیر سکتے ہو، سمندروں کی گہرائی کو ناپ سکتے ہو، مگر کیا تم محبتوں کو تول سکتے ہو؟ یہ کام بھی اگر سیکھ لو تو جنگیں ختم ہو جائیں۔ دیکھو یہ کونپلیں تمہارے لیے کھلی ہیں، ہرے بھرے بے شمار درخت تمہارے واسطے اتنا تناور ہوئے ہیں، ان کا سایہ ماں کے سینے کی طرح پرسکون اور عطا سے بھرا، اور یہ ساری ہوائیں جو چلتی ہیں نا، تم پہ فدا ہونے کا راز افشاں کرتی ہیں، جھوم جھوم کر کسی خمار میں مست حسینہ کے رقص کی طرح تمہیں بتاتی ہیں کہ تم کتنے خاص ہو، کیونکہ تم اشرف ہو۔ مگر یوں ہی کہہ دینے سے تم معتبر نہیں بن پاؤ گے نا، تمہیں لا کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا۔ اپنے اندر کی انا، ضد اور غرور کے سارے بت اپنے ہاتھوں سے جلانے ہوں گے، ایک ایک کر کے چڑھائے گئے سارے غلاف اتار کر کریدنا ہوگا کہ تم کیا ہو۔ پھر ساری مکاریاں خود کے روبرو آ کر آئینے کو دیکھنا ہوگا، میں یہی ہوں، اور تب اپنی آنکھوں میں جھانکنا، وہاں تم کو خود کے تراشے گئے اناؤں کے بت نظر آ جائیں گے، سمجھ لو گے، اور مان لو گے تو یقین مانو تم ریشم کے خوبصورت رومال کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کرو گے، نرم و نازک، دھلا ہوا، پاکیزہ۔ پھر سجدوں کا وقت مقرر نہیں رہے گا، کیونکہ پھر تم ان گنت سجدے کرو گے، خود کی حماقتوں پر ہنسو گے اور مست رہو گے، نظریں جھکنے لگیں گی، پاؤں بہکنا بھول جائیں گے، ہر وقت عالم رقص میں رہو گے۔ اتنی محبت چاروں طرف خوشبو کی طرح بکھرے گی کہ تم ٹوکریاں بھر بھر کر بانٹو گے۔ تم میں تم ہی نہیں، ہر طرف وہ ہی وہ ہو جائے گا، مگر اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ تم یقین رکھو کہ محبت ایک خوبصورت بدتمیزی ہے، ایک ایسا مرض جسے مریض خود دعاؤں میں مانگتا ہے، ایک ایسا تحفہ ہے جو دینے والے کو مزید امیر کر دیتا ہے، جو عطا ہی عطا ہے۔ محبتوں کو بانٹو گے تو سکون کی برسات ہوگی، مگر یاد رکھو محبت ایسے بانٹنا جیسے سورج کرنیں بانٹتا ہے، نہ زیادہ کہیں اور نہ کہیں کم۔ طلبگار کی مرضی، وہ جتنا چاہے کرنوں کی سمت چلتا رہے اور اپنے حصے کی حدت وصول کرتا رہے، لیکن پاتال میں چھپ کر بیٹھنے والوں کو سورج کی کرنیں ڈھونڈ کر روشنی نہیں دیتی۔ تم مرد فرشتوں سے بھی عظیم ہو، کیونکہ تم ایک لکیر پر نہیں چلتے آنکھیں بند کیے، تم تو اپنے رستے خود تلاش کرتے ہو، پیچیدہ راہوں میں نئی منزلیں طے کرتے ہو۔
تم میں سارے ذائقے ہیں، سارے موسم ہیں، سارے وقت ہیں، صبح بھی شامیں بھی، جون جولائی کی تپتی دوپہریں بھی تم ہی ہو، اور دسمبر کی ٹھٹھرتی راتیں بھی۔ خود کا ضیاع مت کرو، دیکھو، سمجھو، اور لا میں اپنی ہستی فنا کر ڈالو، پھر جی اٹھو امر ہونے کے لیے۔ تم ہمیں ہمارے سارے حق دے دو، جنگ سے دور رہو۔ محبت اور نفرت کی جنگ، مجھ سے برتر ہونے کی یہ جنگ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دوسرے کے لباس ہو کر ایک دوسرے سے چھن جاؤ۔ تم خاک ہو، بے شمار متضاد احساسات سے اڑنے والی دھول ہو تم، اور اگر اس حقیقت کو مان کر انا غرور کے سارے ہتھیار پھینک کر میرے بن جاؤ، جب ہم مل کر دو زانوں اللہ کو اپنا آپ سونپ دیں گے نا، پھر تم بھر کر چھلکنے لگو گے، ہواؤں میں اڑنے لگو گے، سارا عالم رقص کرے گا، سورج کی کرنیں تمہاری گرم مٹھی میں ہوں گی، ساری روشنیاں تمہاری نظروں میں بھر جائیں گی، ساری رنگینیاں تمہاری مسکراہٹ سے ٹپکیں گی، پھر تم بے خود ہو کے سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دو گی۔ اتنا مان لو کہ تم مجھے ہیجان میں ملنے والی تسکین کا ایک خوبصورت لمحہ نہیں، مکمل انسان سمجھو گے۔ ایک انوکھے انداز میں خود کو انسان ثابت کرنے کی داستان جو اس جملے پر ختم ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک سوال جنم لیتا ہے اس افسانے میں کہ مرد کو لا کی کہانی کا راز دے کر خود کو انسان ثابت کرنے کی اتنی پیچیدہ دلیل کیوں دی گئی ہے۔ جب تک لفظ مرد نہیں پڑھا تھا میں نے اس افسانے میں، تو یوں لگا تھا کہ عام سا پیغام انسانیت کو ہے، کوئی ایک روحانی سا قصہ، ایک داستان جو میں کی کاٹ ہے، جو خود کی پہچان ہے۔ دو سوال اس میں میرے سامنے آئے کہ کیا یہ پہچان خود عورت کی اپنی پہچان ہے؟ اگر میں مر گئی تو کیا سب برابر؟ لیکن پھر مرد کو اس طرح سامنے لا کر یا اس لفظ کو استعمال کر کر خود پر سب کچھ نچھاور کر دانے کا یا نچھاور کر جانے کا سودا کاہے کا سودا ہوا؟ یہ ایک سوال ہے۔